شامی صاحب وہ جو بڑے نعرے لگ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار اور ہم جو ہیں وہ سادہ اکثریت سے بھی زیادہ یعنی کہ جو میجورٹی کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیں گے، وہ ہوا کیا سر؟ ایک دم دھڑام سے سب کچھ نیچے گر گیا اچانک ایگزٹ پولز؟ دیکھیں ایگزٹ پول میں تو آ رہا تھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ 2/3 سے زیادہ اکثریت لے گئی، لیکن ایگزٹ پول کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا جب گنتی مکمل ہوئی ہے۔ جی اب یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی تو بن گئی، اور ان کا جو اتحاد ہے کئی جماعتوں پہ مشتمل ہے، جی اس نے اکثریت بھی حاصل کر لی، سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی۔ لیکن یہ ہے کہ جو ان کے مخالف تھے، جو کانگریس اس کے اتحادی، جو انڈیا الائنس جن کو راہول صاحب لیڈ کر رہے تھے، جی انہوں نے بھی ایک مہاجر العقول طریقے سے پیش قدمی کی ہے، اور بڑا تھوڑا مارجن رہ جائے گا، 30-32 نشستوں کا مارجن ہوگا، تو اپوزیشن بہت مضبوط ہو کے ابھری ہے، اور بڑے بڑے جو مضبوط حلقے تھے بی جے پی کے اس میں ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، یو پی میں سیٹ بیک ہوا ہے، اب بہت بڑا، اب دیکھیں یو پی جو ہے اتر پردیش جسے کہتے ہیں، اور پہلے یونائٹڈ پروونسز کہتے تھے نا، اچھا ہاں پارٹیشن سے پہلے پاکستان سے پہلے، اس کی یو پی کم و بیش پاکستان کے برابر ہے آبادی کے اعتبار سے، اتنا بڑا ہے، 24 کروڑ آبادی ہے یو پی کی، اور یو پی میں ہی حلقہ ہے ہمارے راہل گاندھی کا، یو پی ہی سے الیکشن لڑتے رہے پنڈت جواہر لال نہرو، اور میرا خیال یہیں سے الیکشن وہ نریندر مودی بھی لڑتے ہیں شاید وارانسی سے سر، ہاں، اور یہ پھر یہی وہ ہے، اب یہ دیکھیے نا کہ جہاں رام مندر بنایا گیا، بابری مسجد کو منہدم کر کے شہید کر کے ایودھیا، وہاں اس حلقے میں شکست ہو گئی، فیض آباد کے حلقے میں بی جے پی کو شکست ہو گئی، تو ایک ہندوستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، یعنی سیکولر ہندوستان کے لیے، اور کہ مودی صاحب جو ہیں تھوڑا سا وہ ہوا ان کی جو ہے اس کا اخراج ہوا ہے، اور وگرنہ اگر وہ 3/4 اور 400 سے بھی اوپر چلے جاتے تو پھر تو آپ سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو گاندھی جی سے بڑا لیڈر سمجھ لیتے۔ اور سر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آئین میں بھی وہ جو ہیں وہ تبدیلیاں آئین میں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں گے، اور اس کو سیکولر انڈیا کو ایک ہندوتوا کا انڈیا بنا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں وہ ایک 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، لگاتار 3 بار، ہاں جی، اور اس کے بعد یہ اعزاز حاصل ہوا ہے نریندر مودی صاحب کو 3ری بار وزیر اعظم منتخب ہونے کا، اور بہرحال انہوں نے اس لحاظ سے تو نقش چھوڑا ہے، مگر ہندوستانی سوسائٹی کو تقسیم کر دیا، وہاں کی جو اقلیتیں ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مسیحی ہیں، جو سکھ ہیں، سب ان سے نالاں ہیں، بیزار ہیں۔ سر آپ نے سکھ کا ذکر کیا، آج 5 جون ہے، اور آج ہی کے دن 1984 میں آپریشن بلو سٹار ہوا تھا، اور وہ بنیاد بنا تھا اندرا گاندھی کے قتل کا۔ دیکھیے وہاں تو ان کا جو قاتل تھا بیان سکھ جو ہیں، جی، ان کا اب یہ بیٹا کہا گیا کہ سکھ انتہا پسند جو ہیں وہ امرتسر میں گردوارہ صاحب جو امرتسر ہے، گولڈن ٹیمپل، وہاں انہوں گولڈن ٹیمپل اس میں پناہ لیے ہوئے، تو ان کی تلاش میں پھر دھاوا بولا گیا، فوجی حملہ کیا گیا، اور اس کو تاراج کیا گیا، بے حرمتی کی گئی گولڈن ٹیمپل کی۔ اب اس کے بعد سکھوں کا رد عمل بہت شدید تھا، اب ان کا ایک محافظ سکھ تھا بےانت سنگھ، جس نے گولی چلائی اندرا گاندھی پر اور ان کو قتل کر دیا۔ بالکل، اب اس بےانت سنگھ جو ہے اس کو سکھوں کے یعنی سکھوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، اور اسی بےانت سنگھ کا بیٹا جو ہے وہ منتخب ہوا ہے اس الیکشن، بالکل، سربجیت سنگھ۔ تو بہرحال مگر ایک بات تو آپ تعریف کریں گے نا انڈیا کی، وہ کیا سر؟ وہ یہ کہ الیکشن جو ہے اتنا، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اتنی زیادہ آبادی
اتنے زیادہ ووٹرز جو ہیں ووٹ ڈالتے ہیں, 65 کروڑ سے شاید زائد. 65 کروڑ سے زائد. اور دیکھیے کئی ہفتے پولنگ جاری رہتی ہے, 7 مرحلے, 7 مرحلوں میں الیکشن ہوا ہے. اور پھر وہ پولنگ جو ہے, ڈبے جو ہیں وہ سیل لگا کر ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں, اور وہ جب جمع کیے جاتے ہیں اس کے کئی دنوں کے بعد, پولنگ کے کئی دنوں بعد ان کی گنتی شروع ہوتی ہے. بالکل. اور وہ گنتی سے پھر نتائج آتے ہیں, اور کوئی ہنگامہ نہیں ہے, کوئی مظاہرہ نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہتا میرا ڈبہ بدلا گیا ہے. جیتنے والا بھی مطمئن, ہارنے والا بھی مطمئن. ٹھیک ہے نا, اکا دکا کوئی شکایت ہو گئی تو ہو گئی. آپ یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ بیلٹ باکس کی اور بیلٹ پیپر کی جو تقدیس ہے وہ انڈیا نے وہ قائم کی ہے. اس کی داد تو ان کو دینی پڑے گی. اور ہمارے ہاں جس دن انتخابات ہوتے ہیں اسی دن گنتی ہوتی ہے. اگر چند منٹ کی بھی تاخیر ہو جائے ہنگامے ہو جاتے ہیں, جناب ہیرا پھیری ہو گئی, شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں, شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں, الزامات لگائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو ہر انتخاب کے بعد رونا روا جاتا ہے, دھاندلی ہو گئی ہے. کبھی عدلیہ کو بھی ذمہ دار, عدلیہ بھاگ گئی, ان کا جو آروز جو ہے ریٹرننگ افسروں نے دھاندلی کر دی, اور کبھی کہا فوج کے لوگوں نے دھاندلی کر دی, گنتی بدل گئی, یہ ہمارا سسٹم فیل ہو گیا. فارم 45 47 47 کی بحث ابھی تک جاری ہے. ٹرائیبیونلز. آپ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ انتخابات عدلیہ کی اور فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں, اب ماشاءاللہ وہاں بھی کنٹروورسی آ گئی. تو پاکستانی جو سیاست دان ہیں اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ سبق سیکھیں, اور ہارنا بھی سیکھیں اور جیتنا بھی سیکھیں, اور ووٹ کی اور بیلٹ باکس کی تصدیق جو ہے نا تقدیس کو بحال کریں. یہ پاکستان کی بڑی ضرورت ہے. اور انڈیا جو ہے جو بھی اس کے انتخاب کے بارے میں آپ کہیں, دیکھیں نا کیا ہے, یہ ایک پارٹی آتی ہے برسر اختیار, پھر دوسری آ جاتی. اچھا, اب کانگریس کہاں تھی بیچ میں سر کوئی وہ نگران حکومت بھی نہیں ہے, وہ ضرورت نہیں. کہیں دنیا میں تجربہ آج مودی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, اب کہہ رہے ہیں 8 جون کو جو ہے وہ میں دوبارہ. مودی صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران الیکشن ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن اتنا طاقتور ہے, وہاں کی بیوروکریسی کو کوئی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ مداخلت کرے. اور پھر یہ ہے کہ ان کو ایک ان کا جو تحفظ حاصل ہے, ہم نے تو بھی ختم کر دیا نا. 1973 کے دستور نے جو بیوروکریسی کا تحفظ حاصل تھا وہ بھی ختم کر دیا. وہ کیا؟ اب جونیئر جو ہیں ان کی ملازمت کا ان کو آپ نکال نہیں سکتے. اب بھٹو صاحب نے آپ اتنے لوگ نکالے اور پھر ان کی جگہ بھرتی کر دی, براہ راست بھرتی کی. تو